The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Badni channel, and today's topic is very important because it's about our iman, it's about our faith, and topic is protection of faith. The Allah Azza wa Jal has given us the most precious thing is our faith, is our iman. Being a Muslim, بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے. We all have to die one day. اور پھر برزخی زندگی کے اختتام کے بعد on the day of judgment ایک ایک چیز کی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی in the court of Allah Almighty. ہم نے تمام چیزوں کا حساب دینا ہے اور یقیناً اللہ کی بارگاہ سے پروانہ نجات انہی کو ملے گا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنائی ہوں گی, اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا. Remember, those who die with ایمان, وہی جنت میں جائیں گے, اور جن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. آج ہمارا ٹاپک اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج we all worried about our money, our wealth, our status, our children, اپنے ٹائٹل کا, لیکن جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ وری کرنی چاہیے تھی, فکر مند ہونا چاہیے تھے about our faith, about our ایمان, اس کی آج ہمیں فکر نظر نہیں آتی ہے. آج انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ سنیں گے, کس طرح پروٹیکشن آف ایمان کیا جاتا ہے. اگر پروٹیکشن آف ایمان نہیں کریں گے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. انشاءاللہ تلاوت اور نعت کی طرف چلیں گے, لیکن پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, whoever recites Durud Pak once upon me, Allah Azza wa Jal showers 10 mercy upon him. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی
sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah azza wa jal we will discuss ایمان کی تعریف کیا ہے, کس کو ایمان کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے. بلال بھائی, today's topic is very important. It's about the protection of faith. Bismillahirrahmanirrahim. Now Bapu, the topic of protecting one's faith, no doubt as Musliman, this is the most important thing. Our iman, the greatest treasure for all the Muslims is our iman, our faith. Now, when we go through our life, we do encounter many difficulties, and many situations arise where we are tested with our iman, with our steadfastness upon the truth as well. And when it comes to iman, to firmly believe in the zururiyat of the deen, the necessities of the religion, for example, believing in the day of judgment, believing in the accounting, believing in the matters of the grave, etc. Many zururiyat of the deen. And in today, inshallah, we will speak about protection of our faith, because it is not necessary that because we are born as Muslims, one will pass away as a Muslim. Many people have come from before in the previous nations, and even within the nation of Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that people who embraced Islam, but due to not remaining true upon the statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what the Prophet sallallahu alaihi wasallam had advised and ordered us to do, because the desires, the nafsani khawahishat overpowered them. They were deceived by the desires, and it led to them leaving the fold of Islam as well. So protecting our iman is extremely important. There's one famous waqia which has been mentioned regarding a student of Sayyidina Fudail bin Iyad. And this waqia is very powerful for all students of knowledge, because this was such an individual who spent his time in the company of such a pious buzurgan-e-deen, a pious buzurg, a pious individual, a man of Allah. But still at the time of his death, he encountered a very difficult time. And I'd just like to, inshallah, narrate this waqia. It has been stated that once at the time of his death, it was the student of Sayyidina Fudail bin Iyad. This student was going through the pangs of death, and he was on his deathbed. And Sayyidina Fudail bin Iyad came to visit him, to also look after him. The teacher came, and he began to recite Surah Yasin next to the student. But unfortunately, to the astonishment of the teacher, the student said, "Stop reciting Surah Yasin." Remember, it has been stated, for those who are unaware, that the recitation of Surah Yasin next to the one who is passing away, who is close, who is on his deathbed, this lessens the difficulty, and it grants him ease for his soul to be also exited from his body. So this was a good thing that the teacher was doing. But unfortunately, for some circumstance, the student rejected this and said, "Stop reciting Surah Yasin." Then Sayyidina Fudail bin Iyad did talqeen, and talqeen is to remind the deceased, not to force them, but rather just remind, meaning to recite himself the talqeen, meaning the kalima shahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And this is for the benefit of the one who is going through the pangs of death, so that he may remember this, so he may get his awareness as well. But once the teacher recited this, the student said, unfortunately, he said the following words, that I will never recite this kalima and I have nothing to do with it. And after saying these words, he left this world and he died. Now, Sayyidina Fudail bin Iyad, the teacher, and the relationship between a teacher and a student of Islamic knowledge is very powerful, it's very sincere. And no doubt Sayyidina Fudail bin Iyad was extremely grief-stricken. They were saddened by this event which happened to their own students. And it stated that for 40 days, Sayyidina Fudail bin Iyad wept in his home and in sorrow and grief. And after the 40th day, Sayyidina Fudail bin Iyad had a dream in which he saw the student was being dragged to hell by the angels. And he asked, the Sayyidina Fudail bin Iyad asked the student that, why were you deprived of your mystical knowledge? You had a very high status, meaning you had a very high status amongst your fellow classmates, my students. But why is it that I see you in this state? The student replied, it was because of 3 bad habits. And I'll quickly end on this, but this is the point that we have to ponder upon. Today, unfortunately, we become apparently, we are pious in front of the people. But 3 bad habits which he did in secret. And what were those bad habits? The first one, it has been stated that he used to tell tale. And
he used to tell one thing to his friends and another thing to Sayyidina Fudail bin Iyad, his beloved teacher. And tell-telling is to tell one thing to another person, about another person in such a way with this intention to cause harm to that person. And the second bad habit he had was hasad, jealousy. He used to be jealous of his fellow classmates. And the third habit he had was of drinking alcohol. He used to drink, on the advice of a doctor, he would drink 1 glass of alcohol every year to be cured from his disease. Allah. And due to these 3 evil habits of tell-telling, jealousy and drinking alcohol 1 glass every year, this resulted in his bad death. اللہ اکبر. انہوں نے بڑا ایک زبردست واقعہ ہمیں بیان کیا عبرت کے لیے. اینڈ ریممبر ٹیل ٹیلنگ چغل خوری کو کہتے ہیں, ادھر کی ادھر کرنا, لگائی بجائی کرنا, اس کو بتا ادھر کی, یہ بھی کامن ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر. دا سیکنڈ تھنگ واز جیلسی, یعنی یہ بتا رہے ہیں کن چیزوں کے ذریعے ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے نا. ایمان ضائع ہو جاتا ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. ریممبر جس کا ایمان برباد ہو جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا, کیونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. تیسرا شراب کے لیے, آج کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے, یاد رکھے کسی بھی حرام چیز میں شفا نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, حرام میں شفا نہیں ہے. تو آپ کو کیسے الکوہل کے اندر کوئی شفا مل سکتی ہے, الکوہل کے اندر آپ کو کوئی چیز سکون مل سکتا ہے؟ بالکل غلط چیز ہے یہ. ایک کون تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے, اور ان کا شاگرد, اس کا خاتمہ کیا ہوا. یاد رکھیے ایمان لغت میں تفسیر قرطبی میں ہے, تصدیق کرنے کو کہتے ہیں, سچا ماننے کو کہتے ہیں. اور تفسیر نعیمی کے اندر ہے کہ امن دینا. ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا. چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے, اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے معنی یہ ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے, جیسے انہوں نے بیان کیا. اور اگر اس کا اپوزٹ جائیں گے تو وہ پھر کفر ہوتا ہے, کہ کوئی چیز چھپانا ضروریات دین میں سے. تو انشاءاللہ حفیظ بھائی مزید مدنی پھول اس حوالے سے, بہت ٹاپک بہت سینسیٹیو بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ ہمارے ایمانیات, ہمارے عقائد, اور خاص طور پہ ہم جس کی وجہ سے جنت میں جانا ہے, ہم بار بار ایک ہی چیز ہے, there is only one condition to go in Jannah, that you die with ایمان. جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا, اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. بالکل 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 تساں بہت ماشاءاللہ اچھا اسنا اور بہت اہم موضوع ہے جس پر بات ہے. اور شاید جی گل یہ ہے کہ لوگوں کو پوچھو نا اگر ایمان کا یاد سے تھوڑا منہ تک سن, ایک چیز نہ پتہ ہوا ہے تو پھر اس نہ سن. فرض کرو گل کرنے کے جتیاں تسیں عام جی ہوا مسیتی نے باہر لائی سونا تو اج ہی نویں بوٹ کن دیتا ہے, اس یار کو کوئی لفافہ شفا دیو اس کے اندر سے رکھا ہے, امپورٹنس ہے نا. اس طرح کوئی گڈی پرانی شرانی ہو سی تو باہر کھلائی چھوڑ سو, تو اج ہی انہیں ماڈل نہیں آندی تا, انہیں یار کوئی بندہ کوئی اس کو ایکسائٹ ہے, ٹھیک ہے کیا کہ اہمیت جی اہمیت. اچھا ان پہلو گل یہ ایمان تھیا کیا, بلال بھائی بھی دسیا, تسیں بھی دسیا, 2 طرح سے بیان کیتا جانا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آیا نا بس اس پر یقین کرنا, ایک تو یہ. دوسرا دیکھو سکول مدرسے یاد کرنے ہونے سے ایمان مفصل یاد کرساں, اج ایمان مجمل یاد کرساں, آمنت باللہ و ملائکۃ, یعنی جتنی اللہ پر, فرشتیاں پر, کتاباں پر, یوم آخرت پر, مرنے سے بعد اٹھساں تے حساب کتاب, یہ سارے نا. پھر اللہ تعالیٰ پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائی و صفاتی, اللہ تعالیٰ پر میں ایمان آندا. اینڈ جو تساں نا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, یعنی دلوں اس نے اقرار ہوئے, زبان سے اقرار ہوئے, دلوں تصدیق بھی ہو سی. اس گل کی آسان ایمان. اور ان چیزاں کی کہ یارا آخری ٹائم تک ماڑی ان پر اقرار ٹگا رہے, اس کی ایمان آکساں جی. اور ایمان نے بارے تو مطلب شیخان شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر کیا بات کر گئے جی, عید نہ دیاڑا اللہ اکبر جی, جی تساں کیا مطلب کہ خوشی نہ دیاڑا آیا ہے, یعنی وہ بندے جنہیں لوکاں کی جنتا کھڑنے والے وے. اج خوشی نہ دیاڑا نہیں, خوشی نہ دیاڑا تے او سی جس نے میں اپنا ایمان بچائی تے چلا جا سکتا اللہ. اور اس نے واقعہ سنانا بے شمار واقعے روایتیں چشنا. 4 طرح نے بندے ہو سن, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلمان پیدا ہوئے
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਰੇ। جی ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਆ ਕਾਫਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਾਫਰ ਕੁਫਰ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ। جی ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਰ ਇਸ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। اللہ ਔਰ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋਏ, جی ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। آیا اور سب سے بڑا بزرگاں کا میرا سنت کی تکھا نہیں ہر ویلہ رونے رہنے ہر ویلہ اے کہ خاتمے نے خوف نہ جی بالکل کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر جو سنتا سے نا کتنا بھی برا ہوا ہے کوئی شخص کتنا بھی برا ہوا کتنا بھی برا اب اس نے گناہ نہیں وجہ سوں عذاب ہویا جنم میں چلیا کتنا بھی ہے لیکن ایک دیڑا ضرور نکل سی ایمان نہیں وجہ سوں بے شک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا نا تو وہ ضرور جو ہے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وہی حفیظ بھائی کی بات ہے کہ کیا اس کی امپورٹنس ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ضروریات دین کیا ہے۔ آپ تمام چیزوں کو مان رہے ہیں لیکن ایک ضروریات دین کسی کا بھی انکار کر دے تو انسان پھر مسلمان نہیں رہتا۔ تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا، آپ نماز کی فرضیت کو سب کو، اور آپ بولیں جی میں اس کا ختم نبوت کا منکر ہوں، تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ آپ بولے میں یہ مانتا ہوں، میں نماز کی فرضیت نہیں مانتا، تو پھر بھی آپ نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر بات میں سچا جانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے۔ جو اس کا اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ اور رسول کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں، لیکن ہم نے سیکھا کتنا ہے، کون سی چیزیں فرضیت میں آتی ہے، کون سی چیزیں واجبات میں آتی ہے، کون سی چیزیں سنتوں میں آتی ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ یہ امیر سنہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یاد ہے کہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ ایمان کی اہمیت اسی وقت پتہ چلے، یہ پتہ چلے گا کہ یہ کفر ہے، یہ کہنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ہمارے جو پروگرام ہے اس کا نام ہی پاتھ ٹو سکسیس ہے، اور دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ٹوورڈ سکسیس، کہ پروٹیکشن آف ایمان۔ سب سے امپورٹنٹ واقعی میں کہوں، جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں، لیکن جو کامیابی کے راستے میں سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا پروٹیکشن آف یور ایمان ہے، اور جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وسیم بھائی، today's topic. Bapu, from what Hafiz Bhai mentioned, he mentioned a very valid point, and you mentioned this as well. That today, for example, if someone's walking down the road, now he's got nothing in his pockets at all. He's going to walk freely. He's going to walk with no worry. He's got no tension on his head. But at the same time, if someone's got expensive watch on, he's got expensive mobile phone, he's got money in his pocket, he will be worried that when am I going to get home? When am I going to get into my car so I can be safe, Baba, if these things are stolen from me? Same thing, not similar as you can mention that Iman is so important. Like Hafiz Bhai mentioned, it all matches about the Iman. If someone passes away with Iman, he will be successful. But if someone doesn't pass away with Iman, he won't be successful. And it's mentioned that at the time of death, that time is so critical. Now we might be spending our whole lifetimes today performing good deeds, claiming to be Muslims. But at that time is a very critical time. Why? Imam Ghazali Rahmatullah alayhi says that at that time, when your soul is leaving the body, at that time shaitan comes for the final attack. What does he do at that time? It's mentioned that he comes in the form of your deceased family members, your deceased friends, your deceased relatives. For example, someone's mother's passed away. He will come in the form of his mother, of the individual's mother, and he will say that, look, I went before you. I'm your mother. I know what's best for you. I went before you. I have found that Islam did not benefit me. So you also leave Islam and you also reject Islam. Meaning that time is so critical that one person, he could have performed Hajj every year. He could have performed Umrah every year. But if he doesn't pass away with Iman at that time, like you said, he will burn in the fire of Jahannam forever and ever and ever. He will never come out from the fire of Jahannam. So the point of death is very critical. If someone enters his grave with Iman, inshallah he will be successful. But that individual who doesn't enter their grave with Iman, he won't be successful. ਬਾਪੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਥ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਈਮਾਨ। ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਦੁਆ ਕੀਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਕੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਕਿਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵਾਲਟ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਫਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿਲਖਵਾਤੀਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅਜ਼za ਵਜਲ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਬਿਲਖੈਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸੁਫ ਬਿਨ ਅਸਬਾਤ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸੁਫਿਆਨ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹ ਦਾ ਵਕਤ ਵਿਸਾਲ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਤਹੱਜੁਦ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਨਵਾਫਿਲ ਛੁੱਟੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋ ਕਰ ਵੀ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੁਜ਼ਾਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਫੁੱਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਜਰ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੈਯਦਨਾ ਸੁਫਿਆਨ ਸੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਨੇ ਤਿਨਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। आपने फरमाया गुनाह ते अल्लाह दी बारगाह दे विच इस तिनके दी हैसियत भी नहीं रखदे, मैं ते इस खौफ तो रो रहा कि मेरी वक्ते विसाल किधरे मेरा ईमान ना मेरे तो जुदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मतलब सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करते रहे और उसके बावजूद भी मरते वक्त खौफ है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के हफीज भाई बयान कर रहे हैं, सहाबा कराम की जिंदगी देखे जो कतई जन्नती हैं, अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देते, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखें, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रदी, ये सहाबा कराम जो कतई जन्नती हैं, वो फिर भी मतलब रोते थे कि क्या होगा, काश मैं पैदा ही ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता है, कहीं हो रहा काश मैं दरख्त होता, काश मैं परिंदा होता। क्योंकि मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ईमान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बारे में आपने किताबें पढ़ी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की किताबें पढ़ी 20-20, 25-25 साल, इंजीनियर बनने के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, मतलब जो भी बनने के लिए आपने किताबें पढ़ी हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जो सबसे कीमती चीज आपका ईमान है, उसको बचाने के लिए आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने क्या पढ़ा उसके बारे में। आज पैसा अगर आपके पास 10-20 हजार पाउंड आप हाथ में यूं लेकर नहीं जाते हैं, आपको छिन जाएगा, टेंशन में होते हैं, रखते हैं, हिफाजत करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ईमान की प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या किया? उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने, आका अलैहिस्सलातु सलाम ने जो हमें ईमान की हिफाजत के तरीकेकार बयान किए हैं, कि आपने वो अडॉप्ट किए हैं, कि आपने उसके बारे में गौर किया है। पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 102, रब फरमाता है, रब अज़्ज़ा वजल, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। किनके बारे में बात हो रही है? दोज हु हैव द ईमान, नॉन मुस्लिमों की बात नहीं हो रही है। मेरा रब क्या फरमा रहा है? ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, और हरगिज ना मरना मगर मुसलमान। यानी बताया जा रहा है ये ईमान वालों के लिए कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन हरगिज ना मरना मगर मुसलमान, काफिर होकर ना मरना। तो यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस बारे में। One thing we have to realize is the khufiyya tadbir of Allah, meaning the hidden plan which Allah subhanahu wa ta'ala has regarding each and every one of us. As we mentioned before, even though we are born as Musliman, it does not mean that we will pass away necessarily as Muslims. Remember, Allah subhanahu wa ta'ala is absolutely self-reliant. Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of us. We are in need of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And as mentioned very beautifully, every Muslim should always be in this fear, in this worry regarding the state of one's iman. And it's further stated that we should not commit actions and then overlook them. Today, sins are committed so often, and we don't consider like how bad it is today. Whether it be lying. Lying is something today which is done so clearly, so often. Backbiting, it's done so
freely that today people don't even realize it. And when they are told regarding that you have just committed backbiting or this is something we should try to avoid, then the person who's advising them, they feel like he is their enemy. So the point to mention here is that we must fear the hidden plan of Allah. And we must not ever belittle any sin. If we have committed a sin, we should humbly and sincerely repent from it. We think repentance is putting our hands across our ear and wipe and putting it to the other ear like this. Even the youth and our elders, they think that this is enough. Whereas this is not the case. Repentance has 3 conditions. Repentance, actually tawbah, has 3 conditions. The first is that a person must admit to his sin. Admit in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that I have committed this wrongdoing. For example, Ya Allah Azza wa Jal, forgive me for the sin and I repent from the sin of lying. For example, the first is to admit the sin. The second is to feel ashamed, regretful, nadamat, be ashamed of the sin. And the third is that he must make a firm promise in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that he will never commit the sin again. He must admit the sin. He must be regretful over it. And then he must promise to never do it again. Now, the reason for mentioning this is because these sins, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith as well, that when a person lies, this is a sin. And sinning leads to the fire of hell. And the main reason why a person loses his iman at the time of death is because of committing sins. Because of not considering committing sins as a big thing. So this was a point I would like to mention. कामयाब की बातें कर रहे होते हैं कि he is the successful person, he is the successful person. आइए कुरान से पूछते हैं कि कामयाब कौन है. और कुरान पारा 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 रब अज़्ज़ा वजल ने फरमाया जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वही मुराद को पहुंचा और दुनिया की जिंदगी तो यही धोखे का माल है. वही कामयाब है जो आग से बचाकर जहन्नम में दाखिल कर दिए. दुनिया में गाड़ी होना, दुनिया में स्टेटस होना ये कामयाबी की दलील नहीं है. कामयाब वो है जो अपना ईमान बचाकर लेकर चला गया. जी मतलब खौफ होना चाहिए ना, खौफ की भी होनी चाहिए क्योंकि आला हज़रत ने लिखा है कि जिसको सल्बे ईमान का खौफ नहीं है, those who don't have the fear that their ईमान will be snatched, छीन लिया जाएगा, खतरा है, डेंजर है कि एट द टाइम ऑफ हिज डेथ कि उसका ईमान जाया हो जाए, खतरा है कि कहीं उसका ईमान बर्बाद ना हो जाए. तो हमें हर वक्त अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए. देखिए ना, जब कोई चीज होती है तो आप हर वक्त फिक्रमंद होते हैं, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए. इस ईमान के बारे में भी हर वक्त मोहतात रहना है, हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखना है कि खुदा ना खास तो कोई ऐसा बोल ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए. दुनिया में जीते जी मोमिन होना यकीनन बाइस सादत है, मगर ये सादत असल में उस वक्त सादत है जब दुनिया से रुखसत होते हुए भी हम मोमिन हो, दुनिया से हम अपना ईमान सलामत लेकर जाए. ये कामयाबी की निशानी है. You mentioned that, talking about that statement about your iman being snatched. It's mentioned that there's one individual and he would stay all alone. He would stay all alone, he wouldn't stay with the people. One day Hazrat Abu Darda radiallahu anhu, he went to him and he said to him, listen Huzur, why do you live all alone? How come you don't meet other people? This individual, he replied and he said, look, this thought has dominated my heart, that what if my iman is snatched away from me and I leave this world without iman? Meaning that the pious people of Allah, they used to worry about their iman. And Bapu, today, you just mentioned a very valid point. Today, people are worrying about many things. The business is going well, but we're still worrying, what if our business goes downhill? My house is okay. What if something happens to my house? Today, in the world, at this moment in time, people are worried about coronavirus. What if I get it? What's going to happen if I get it? But Bapu, you don't worry that, okay, what's going to happen if my iman is snatched at the time of death? कोरोना वायरस क्या करेगा? हमने लास्ट टाइम ही बात की. कोरोना ऐसी टेंशन, उससे ज्यादा जो है वो वायरस फैले हुए हैं. मतलब अगर आप फ्लू को देखें तो लाखों लोग दुनिया में फ्लू से हर साल मरते हैं. अगर आप उसको मलेरिया को देखें तो लाखों लोग मलेरिया से मरते हैं. ज्यादा यानी अगर आप देखें इस वक्त ओवर 100,000 लोगों को डायग्नोस हुआ है, मरे जो है 3,000 4,000 के करीब है कमोबेश. तो अल्लाह के हाथ में, दस्ते कुदरत में, जिसको चाहे जिंदगी दे, जिसको. लेकिन ऐसी परेशानी पूरे घरों में, दुनिया में टेंशन मच गई, हलचल मच गई है, इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है कि ये हो गया. मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, ये उठते जनाजे कि ये हमें कुछ रिमाइंड नहीं कराते? हर गली से, हर मोहल्ले से, हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है. क्या ये काफी नहीं था? क्या कोरोना वायरस आना था तो आपको परेशान? कोरोना वायरस ने हर एक की जान नहीं ले लेनी है, लेकिन टेंशन कितनी है. लेकिन हमारे सामने उठते हुए जनाजे हैं, हम जाके जनाजे पढ़ते हैं, लेकिन हम इससे इबरत नहीं हासिल कर रहे.
اور اس سے بڑھ کر گناہوں کے وائرس پھیلے ہوئے ہیں, جو غیبتیں, بدگمانیاں, جیسے بتایا اسد, یہ ایمان برباد کر لیتے ہیں. تو بالکل کرونا وائرس کے حوالے سے ٹینشن ایک ہے, لیکن جو گناہوں کی بیماری ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کی اٹینشن ہے؟ یہ جو موت ہم دیکھتے ہیں آئے دن جا رہے ہیں, دیکھیں کس کی کیا موت لکھی ہے. ہم کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی اسکوٹر پہ جا رہا ہے, کوئی گاڑی میں جا رہا ہے. سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے, سب سے زیادہ امپورٹنس اپنے ایمان پر ہونا جی چاہیے. جی بات اس طرح ہی ہے شاہ جی کہ دیکھو جب تک علم نہ اسی تب تک اہمیت نہیں ہے. اور اصل ہن اے آئی گیا مٹیریلسٹک جی مادیت سامنے اسی تو ڈری جاسا بندے اس وائرس مریا نہ کرونا پھر ڈر تھیا. اللہ رسول آیا میں آخر نہیں چاہنے کہ نہیں شاید یقین نہیں ایسا کی کوئی ایمان نہیں ایسا نہ اتنا اسٹرانگ ایمان نہیں ہے نفیس بھائی. ورنہ لوکاں نے سامنے واقعات ہوئے. عبداللہ مؤذن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آنے میں ایک بندے کی تکیا کعبے نے غلاف کے پکڑی تو روئی جائے پیا. بھائی کیا وجہ ہے؟ تو کوئی اور کو دعا کر کے دعا منگیا پیا, کیا منگا؟ یا اللہ ایمان پر موت دے, یا اللہ ایمان پر موت دے. وہ آنے کیا وجہ ہوئی بھائی مطلب کہ کئی دعا منگنے پہ تساں اور بھی ماڑا ایک پر آسا تو اس 40 سال مسیتی اذان دیتی. اللہ, مسجد میں اذان 40 سال پنجے اذانہ. موت میں ویلا آیا نا قرآن دیو مکی, قرآن دیتا نے تو لگا گواہ ہو جاؤ میں اس نے چیز جو کچھ اس نے عقیدے سارے کچھ میں اس کو بیزار ہوں. استغفر اللہ, کافر ہوئی تو مری گیا ہو. دعا پرا اس 3 سال اذان دیتی. وہ بھی آخری ٹائم پر اس کے ایمان نصیب نہیں ہویا. وہ یار بڑے نیک بندے 5 وقتی اذانہ دینے والے 5 وقتی نمازی ہوئے اس نے پھرتا ہے. اساں تے ہر سال آج تو عمرے تو پہلے بھی تھوڑا دیر بایا سا نا کہ ضروریات دین مجھے اس گل کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے سا جو زکات نہ دیسی میں اس نے جنگ کرسا ایک نہ بھی کرسو نا تو تسا بھائی نہیں خارجیت ہے. تو وہ پوچھنے بھائی پوچھنے لگے عبداللہ مؤذن بھائی تاڑے دوئے پرا کرنے کیسے اتنے نیک سارا کچھ ہونے سے جڑیاں غیر عورتاں سیاں نا انہوں نے گپ شپ رکھنے ہونے سے دیکھو کیا حالات ہے سن کراں وچ کس طرح سارا کچھ سلسلہ. تے اللہ نہ کرے اور سو گل کیتی نا گناہ نہیں اس کے ہنے عادت ایک بھی گناہ اے بھی گناہ فلماں تکنے ڈرامے تکنے یہ تکنے بے یایاں یہ کچھ اے جڑی گناہ نہیں عادت بنی جانی نا اے اس کے ڈرنا چاہیے. اس کے ڈرنا چاہیے نا کہ ہن اے جڑا کوئی اے نہ ہوئے کہ مکی کلمہ نصیب نہ ہوئے اس نشانی آئی. گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی تو آپ سوچے نا, کسی گناہ کا مطلب بہت سے تو کہتے ہیں میں یہ گناہ ہی نہیں ہے تو ویسے ہی وہ ہو جاتے ہیں, جو ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ویسے ہی اسے باہر ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک فرضیت کا انکار کر رہے ہیں جس کو قرآن نے بتایا, حدیثوں کے اندر ہے کہ یہ گناہ ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. تو ضروریات دین جو چیزیں ہیں لازم ہیں جو پتہ ہے فرض ہیں اور آپ اس کا انکار کرو تو مسلمان کیسے رہو گے؟ ہم پہ سب نہیں چلتا ہے, ہم پر اللہ اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. ہمارا جسم ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ نعرے لگانا بند کر دیں اور اسلام کے اندر آئیں کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام پروٹیکشن دیتا ہے, اسلام عزت دیتا ہے. ایمان کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے. منیر بھائی باپو ایمان دی حفاظت ایمان کی ہے ان دے بارے چ گل ہو چکی ہے. لیکن ایک چیز سانو پہلے سب تو پہلے فوکس کرنا ہوئے گا, ایسی کیڑی چیزاں نے جو ساڈے ایمان واسطے خطرہ نے. علماء کرام نے بڑی لمبی لسٹ مینشن کیتی ہے, ان دے وچ ایک دو چیزاں میں عرض کرن دی سعادت حاصل کراں گا. سب تو جڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ساڈی صحبت. ساڈی صحبت جو ہے وہ بڑا امپیکٹ رکھتی ہے, بڑا ایفیکٹ رکھتی ہے. جس طریقے دے بندیاں دے نال اسی اٹھنا بیٹھنا کراں گے اسی طرح دا ایفیکٹ ساڈی صحبت تے ہوئے گا. اج اسی یہ فون دی پروٹیکشن واسطے کور چڑھا لیا تو ہن اسی یہ اینٹی شاک تے پتہ نہیں کہڑے عجیب و غریب قسم دے اسکرین نہ ٹوٹے. کیوں؟ پتہ ہے نا کہ فون اگر 600 پاؤنڈ دا ہے تے اسکرین 300 پاؤنڈ دی ہے تو ان دا کوئی 10 15 20 پاؤنڈ والا کور اسی اسکرین والا لواں گے. پھر جے اگر فون زیادہ مہنگا ہے تو اینٹی شاک پروف اسی کور ہوندا یوز کراں گے. جسم نو ٹھانپن واسطے اسی اچھے کپڑے پا لے, پیراں دی حفاظت واسطے اسی شوز پا لے. یعنی یہ مثالاں ایسیاں نے کہ ایک عام بندے نو سمجھان واسطے اس دا دماغ کھول دے گا. ہن شہد دے وچ اسی سرکہ نہیں پاندے, ساری عقل کام کرتی کہ شہد چ سرکہ پایا تو شاید خراب ہو جائے گا. کھانے نو زیادہ دیر تک باہر نہیں رکھاں گے, پتہ لگے جی موسم خراب ہے کھانا خراب ہو جائے گا. آج کل جیسا تو کرونا وائرس کا تو ذکر کیتا, ایک ہائپ کریٹ ہوئی دی اس وائرس دی.
ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਪ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਲਏ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ कैसे ਧੋਣੇ ਨੇ। तो कुर्बान जाइए नबी करीम अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੁਨਨਤਾਂ ਉੱਪਰ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੋਬਤ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 9 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟائم ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਐਸਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ 9 ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ सोबत है वो असर रखनी है। अल्लाह अकबर। एक वाकया मैं अर्ज करना, सैयदना अल्लामा ज़ाहबी रहमतुल्लाह तआला अपनी किताब किताबुल कबायर दे विच वाकया लिखदे ने। आप फरमांदे ने कि एक शख्स शराबियां दी सोबत च बैठिया करना सी, शराब नहीं पींदा सी, सोबत च बैठदा सी। आ लोकी भी कहंदे ने ओ मैं सिगरेट थोड़ी पीना, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ। ਖੂਬਰੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਿਲੀਅਨਰ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਵੇਰ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਰੰਕ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਇਸਤਗਫਾਰ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਦ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿਲ ਖਵਾਤੀਮ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। अल्लाह पाक सानू साड़ी ईमान दी हिफाजत फरमाए। वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो सोबत है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईमान बर्बाद होता है। नंबर 1 चीज़ जो है आवर गैदरिंग्स, कि हमारी सोबत क्या है। फिर उसमें एक और चीज़ है जुबान का इस्तेमाल जो है ना, वो अलमान अलफीज है ना। रिवायतों में कि बंदा कोई ऐसा जुमला अदा करता है, उसको नहीं पता होता, लेकिन रब उसके दर्जात बुलंद कर देता है, रब उससे राजी हो जाता है। और बंदे को पता नहीं होता, वो ऐसा जुमला अदा करता है अपनी जबान से कि रब नाराज होता है और हमेशा के लिए जहन्नम में गिर जाता है। तो बहुत सोच समझ कर बात करनी है। इसी के अंदर फिर एक और आ रहा है, वो है इल्म नहीं है और बहस करते हैं, उलमा से बहस करते हैं, बातें करते हैं और ईमान बर्बाद करते हैं। नहीं मौलाना साहब आप कैसे कह रहे हैं, आप ये फतवा कैसे दे रहे हैं। अरे भाई, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये वाली दवाई लेनी है, इतने बजे लेनी, सुबह दोपहर शाम, आप कभी भी बहस नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ने 20-25 साल लगाए, डॉक्टर ने जो इसमें डिग्री हासिल की, उसको पता है कौन सी दवाई किस वक्त देनी है, कब खानी है। डॉक्टर कहना कि फला अस्पताल के फला कमरे के फला बेड पर इस तरह बैठना है, बंदा उस तरह जाकर बैठ जाता है। इतना भरोसा है डॉक्टर की बात पे। और जब उलमा कोई बात करते हैं, मुफ्तियाने कराम बात करते हैं, ये बात नहीं करनी है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये ईमान बर्बाद करेगा, तो हम कहते हैं हमारी मर्जी, हमारी जबान है, हमारा जिस्म है, हमारा दिल है। काय का हमारा? यार आपने पढ़ा क्या है, आपने लिया क्या है आज तक, आपने सीखा क्या है? कलमा पढ़ना तो आता नहीं है, 6 कलमे पूछो तो डब्बे गोल हैं, दुआ कुनूत पूछो तो आती नहीं है, नमाज जनाजा में पूछा जाए कि नमाज जनाजा के रुकुन कितने, तो वो भी नहीं आते होंगे। और फिर उलमा से बात करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं, जिन्होंने दीन सीखा है, दीन की बाउंड्रीज को जो फलांगना चाहते हैं, उनकी बकायदा दीन की बाउंड्रियों की हिफाजत करते हैं। उन उलमा के आगे भी जबान चलाने से, इस्लाम के बारे में बुरे कलेमात कहने से भी इंसान का ईमान बर्बाद होता है। In regards to what you just mentioned, the tongue is such a thing that unfortunately we say many things today and this destroys our iman. Now if you look at when someone passes away, someone's passed away in our home, for example, someone's son has passed away, what happens? The mother's criticizing, Ya Allah, was it only my house that you found? Ya Allah, was it only my son that you found? Ya Allah, why did you raise my son so quickly? What was the need of taking him so quickly? Meaning at that time, we question Allah, Ya Allah, why me?
But if you look at the pious people of Allah, they used to always remain happy on the decision made by Allah. Bilal bhai earlier mentioned a waqia by Sayyidina Fuzail bin Iyaz. Once, Sayyidina Fuzail bin Iyaz, rahmatullah alayhi, when his son passed away, during his whole lifetime, he never smiled. But when his son passed away, he started smiling. People went to him, Huzur, you never ever smile. Now that your son's passed away, you're starting to smile. What's the reason? He said that I am happy with the decision made by Allah. Allah gave me a son, Allah has taken my son away. But unfortunately today, when someone passes away in our family, we say those words, we utter those words that take us out from the fold of Islam. حفیظ بھائی فرما رہے تھے بالکل سن گلاں کیتیاں کہ روز نہیں جڑی کوئی گفتگو کرنے ہیں نا بعض اوقات ایسی گل بائی چھوڑ ساں کوئی کہ ہمیشہ واسطے اللہ نے ناراضگی تے جہنم لکھن جاسی مثلا بڑے واقعات ہونے سینا ماتما نے دسیا جی بچہ فوت ہو جائے یا اللہ اور اساں کفر نہ باشے تو لیکن مثال دے بھائی یہ گلاں نہیں کرنیاں تساں تے اس میں گلاں سب آنے ہیں نا مثلا چھوٹا پرا فوت ہو گیا بڑے پرا آیا اللہ کی سنسا کرنا چاہیے یعنی اللہ نے مرضی پر تساں دخلاندازی ہے اللہ تعالیٰ کو تساں دسیا بہتر سمجھنے اللہ تعالیٰ جی اچھا پھر کوئی نیک بندہ فوت ہو گیا اللہ کی نیکاں نہیں لوڑ ہونی نا تے اللہ کی چاہیے کیندا اے کلمہ کفر ہے ایمان چو بندہ نکل جاسی یہ بالکل نہ ٹھیک بایا سب اے صحبت نہ ہو سی تو تساں نہیں پتہ لگا کیا بانے ہو کیا کرنے ہو دیکھیں صحبت امام فخر الدین رازی انہیں صحبت کیتی کچھ نہیں امام نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جی اس ویلے بات کرسا انشاءاللہ اگر ایمان بچانا چاہنے ہونا کسی نے ہتھا چاک چاہی دیو بس ایک طریقہ بھی ایک طریقہ یہ بھی ہے جی امام فخر الدین رازی یہ آخری وقت جی شیطان آیا 10 اللہ تعالیٰ پر کیا دلیل ہے ایک دیتی نے وہ جگ کی دوئی دیتی نے آنے 360 دلیلہ دیتیاں نے اللہ نے وجود واسطہ ہے مطلب کہ ساریاں رد کر چھوڑیاں تے انہوں نے پیر صاحب اور نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی دور تکنے سے پہ جی تو اتھوں ہی آواز ماری نے واقعہ لمحہ کیا سب آہی کیا نہیں چھوڑنا ہے کہ میں اللہ کی بے دلیلہ ہی مننا ایکا ہو کیا شیطان نٹھا تے آپ نہ ہاتمہ پھر جڑا نا آئے ہائے سبحان اللہ جی تے اے بات ہے کہ جب تک تساں ایسی گلاں کرنے اور روز گانے سننے جس طرح تو ماڑا خدا ہے تو ماڑا اے ہے اور پتہ بھی نہیں دیاڑی کتنی دفعہ ایمان چوہار جڑانے اساں کیونکہ توجہ نہ سننا مسکرانا پھر اس نے پر سیر لانا سارا کچھ کرنا اس کا مطلب ہے تساں اس نے تائید کی تھی بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی ہے آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے مدنی پھول لیتے ہیں دنیا کی دولت دنیا کا مال اس کا چور دو ٹانگ والا ہم جیسا انسان جس سے نظر بچانا آسان چھپانا آسان اس کو پکڑ کر مار ڈالنا بھی اتنا مشکل ہے مار بھی دیتے لوگ ورنہ پولیس پکڑ لیتی ہے یعنی اس سے بچنا آسان ہے چور سے دنیاوی مال کے چور سے اور ایمان کا چور شیطان یہ بدبخت ہماری رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا یہ نظر بھی نہیں آتا ہے بھی بڑا مکار بہت ہی مکار ہے غضب کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے اس سے ایمان بچانا کیوں نہ دشوار ہوگا تو اب یہ کہ ایک چھوٹا سا موبائل فون بھی اگر آپ غفلت کرتے ہیں تو چھن جاتا ہے ایک 10 روپے کا نوٹ بھی ہم یوں لے کر نہیں نکلیں گے کہ کوئی ہاتھ مارے گا بھاگ جائے گا تو اب ایمان بولو کہ بالکل اس کی کوئی حفاظت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بھی پھر چھن گیا تو کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں ایمان سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے تو یوں ایمان چونکہ سب سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کی حفاظت بھی اتنی ہی دشوار ہے اور ضروری بھی ہے بزرگان دین اس کے لیے بہت تڑپتے تھے بہت روتے تھے آپ کو یہ رسالہ برے خاتمے کے اسباب یہ پڑھ لیجئے چھوٹا سا رسالہ ہے 32 صفحے شاید ہو اسے بھی کم ہو شاید یہ پڑھ لیں اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو ہم رونا شروع کر دیں گے جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمیں ایمان کی امپورٹنس کے حوالے سے مدنی پھول دے رہے تھے بلال بھائی ایمان 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 very very important Bapu, we learn from even the account of Shaitan that he had such a rank, such ilm,
such a status in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. But due to the disease of the heart, due to the illness of takabbur, the illness of hasad, jealousy, that why did Allah subhanahu wa ta'ala grant such a lofty rank to Sayyidina Adam alayhi salam over shaitan? This destroyed all of his years of worship. Now, if we just look at even the life of shaitan, we can learn a lesson. That today, if we attain a bit of knowledge, today if we attain a bit of status in society, how happy and how proud we feel. But remember the state of shaitan, he had such a grand status, but all of it was destroyed, all of it was wiped out. So the point here to mention is that we need to live our life in obedience to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do not allow our desires, do not allow our own certain circumstances to change the actual commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. If somebody tells us something, that this has been mentioned in the Quran Sharif, our ulama tell us this, it has been certified, and then there is no way that we should doubt it after that. There is no way we should try to find a leeway. We should accept this. This is what a mu'min is, a Muslim. Muslim means the one who submits his will for the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He submits all his desires are sacrificed at the feet of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam at their commandments. And Sayyidina Imam Ghazali alayhi rahmah mentions in Ihya al-Ulum a very beautiful point, and a point to summarize the whole speech. They say, if you wish to remain safe from a bad end, then you should spend your entire life obeying Allah subhanahu wa ta'ala. You should avoid from committing sins as much as possible, meaning avoid each and every sin. And as you mentioned, Bapu, this can only be done when you have acquired Islamic knowledge. But what does Sayyidina Imam Ghazali state further? They state also, always do the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. A beautiful point, like you mentioned, use our tongue correctly. Now, how many of us have this reminder with us, whether it be a tasbih, whether it be a family member who is performing the dhikr of Allah abundantly? Now, one point we can take away from this as well. Always keep yourself involved with the dhikr of Allah. No doubt we all make mistakes, we trip and we stumble at times in life. But that doesn't mean we give up. Today, people, the viewers, and we might be disheartened that look how far we've gone, look how far we have fallen. But that's not late. We still have time today. Perform the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali further says, try to slowly and surely remove the love of the dunya from our hearts. The love of the world is also a cause which in essence is the root. You can say that our iman is also in jeopardy as well. Roots of all evil. Love of the world is the roots of all evil. तमाम बुराइयों की जो जड़ है असल में वो. मैं आपको एक इंफॉर्मेटिव एक बात बताता हूँ. शैतान के हवाले से बात कर रहे थे. शैतान सबसे बड़ा दुश्मन. अच्छा, दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, उसकी बड़ी खबर रखते हैं, ये क्या करता है या कहाँ से हमला करेगा. शैतान सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का है. कभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, वो था क्या हुआ, कैसा था और इसका ये अंजाम क्या हुआ. ये तो हमने सुना कि उसने एक दफा हसद किया और हमेशा के लिए जो है वो बर्बाद हो गया. लेकिन उससे पहले था क्या? उससे पहले सुने, शैतान लानती और बदबख्त करार दिए जाने से पहले बड़ा खूबसूरत था, बहुत हसीन, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला, बहुत ज्यादा इबादत करने वाला और फरिश्तों का सरदार था. उसको फरिश्तों में खास मकाम हासिल था. आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया और शैतान इबलीस को खालिस आग से पैदा किया गया. इबलीस जिसको शैतान कहते हैं, फरिश्तों का सरदार बनने से पहले, यानी कि एंजल्स का लीडर बनने से पहले 40,000 ईयर तक, 40,000 साल तक जन्नत के खजाने का निगरान रहा है. जन्नत के खजाने का निगरान 40,000 साल तक रहा. 80,000 ईयर तक फरिश्तों के साथ रहा. 20,000 ईयर तक फरिश्तों को बयान सुनाता रहा. 30,000 साल तक मुकर्रबीन फरिश्तों यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम का सरदार रहा. 80,000 ईयर तक अल्लाह के सूरज चांद से ज्यादा रोशन चेहरे वाले मखसूस फरिश्तों का सरदार रहा. 14,000 ईयर तक, 14,000 साल तक अर्श का तवाफ करता रहा. पहले आसमान पर उसका नाम आबिद, दूसरे पे जाहिद, तीसरे पे आरिफ, चौथे पे वली, पांचवें पे तकी, छठे में खाजिन और सातवें आसमान पे अज़ाज़ील. जबकि लोहे महफूज में उसका नाम इबलीस यानी अल्लाह की रहमत से नाउमीद लिखा था और ये अपने अंजाम से बेखबर था. और फिर हुआ क्या? एक सजदा गरूर और तकब्बुर की वजह से ना किया और फरिश्तों ने 2 सजदे किए.
ایک تو اللہ کے حکم پر اور دوسرا پھر شکرانے میں سجدہ ادا کیا, اور یہ بدبخت کھڑا رہا. اور پھر ہوا کہ آپ دیکھیں ہزاروں سال عبادت کرتا رہا, ہزاروں سال طواف کرتا رہا, خزانوں کی چابیاں اس کے پاس رہی, فرشتوں کو ٹیچ کرتا رہا, لیکن کیسا ایمان برباد ہوا, کیسا جو ہے یہ بدبخت ہو گیا. مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی فکر. ہم تو 2-4 دن نماز پڑھتے کہتے ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں ہے, ہم 2-4 کو صدقہ خیرات کرتے ہم کہتے ہم سے بڑا سخی نہیں ہے, ہم 2-4 کی کوئی مدد کر دیتے کہتے ہم سے بڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. مدد بھی کریں اور خوف بھی ہو, لوگوں کے کام بھی آئیں پھر بھی ڈریں, نمازیں بھی پڑھیں پھر بھی جو ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ التجائیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ میرا ایمان برباد نہ ہو, میرا ایمان برباد نہ ہو. ماشاءاللہ, وہ تو آپ نے مطلب کہ اتنی دلیلیں دی ہیں, اتنی عبادتیں کرنے سے باوجود کیا انجام ہوا؟ کیا انجام ہویا؟ کوئی گارنٹی تھی ہے کہ جنت جا سکیں کہ دوزخ جا سکیں؟ اس سے باوجود بھی لوگ جڑا پھر او نہ اس پاسے اشنے, نہ اس نہ علم حاصل کرنے, نہ انہیں لوگوں کو بیٹھنے جی. تو اس سے اندازہ لاؤ نا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخشائے, اگلے بھی بخشے تو پچھلے بھی بخشے, تو دعا کیا کرنے انہیں سے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اساں ایک امت واسطہ ہے کہ اساں ہمارا جڑا دل ہے وہ دین پر قائم رکھے. حالانکہ آپ نے مجھے سو اگلے پچھلے جنتا نے جیسا اپنی شفاعت نال, لیکن اس سے باوجود اساں نے یہ غفلت نہیں تہا ہے کہ دنیا سے تساں دسیا گڈیاں, کچن, کاراں, یہ وہ کرونا وائرس کو تو ڈر تھیا, میرے خیال موت کو ڈر کون لوگوں کی, موت نو او ڈر اس نے وجہ سے ڈر پیا نے, ورنہ اس تساں آیا روز جنازے اٹھنے کتنے نمازی ہو جانے جی, روز قبریں دفن کری تاشنے نے, کتنے انہیں گناہ چھوڑ دینے, کتنے فلمیں چھوڑ دینے, کتنے ڈرامے چھوڑ دینے, اتھے ہی ہونے. تو گل گل اس طرح ہی بنسی کہ جب اساں جڑیاں چیزاں اساں سننے ہاں, اس نے پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمان ہے, او علم تو کی بہواں تھوڑا ہی جسے پر تو عمل کری کنا ہے. اللہ اساں ہر جگہ علم ہے, کیا نیٹ پر جاؤ, کیا کتھے جاؤ, کیا مسجدیں جاؤ, کیا کدھر جتھے بھی جاؤ, میڈیا پر جاؤ, لیکن عمل اساں نے جڑا نا او اساں کی سوچنا چاہیے کہ جنت کھڑنے والے کہ جہنم وچ کھڑنے والے. جی Bapu, you mentioned a very valid point that we must understand which things actually will destroy Iman at the time of death. Now, it's mentioned in Amir al-Sunnah Damat Barakatum Aliya's booklet, Cause of a Bad End, that there are 4 things that will cause a bad end of a person. The first one is being lazy in offering salah. Today, Bapu, unfortunately, the time that we're living in, today you go to the masjid, you go to the marketplace is full. But you go to the masjid is empty. Where the Prophet ﷺ has said, the best place on this earth is the masjid, but where the worst place is the marketplace. And today the marketplace is full and the masajid are empty, unfortunately. So if you are lazy in salah, this is one cause of having a bad end. Number 2, something that's very common today. Many people don't find this a bad thing anymore, and that's consuming alcohol. It's so common in our society that, it's just become a normality in our society. The third thing that causes a bad end is being disobedient to your parents. Now today, unfortunately, the youngsters especially, we don't listen to our parents. We don't speak to them properly. We don't, they tell us to do something, we don't do that thing. But if you are disobedient to your parents, this is a cause of a bad end. And number 4, another major problem Bapu today, causing harm to Muslims. Allah. Today our hands, these cause harm to Muslims. Our tongue causes harm to the people. Our feet cause harm to the people. Today the Muslims, the people, they are not safe from our harm. But this is one cause of having a bad end. اللہ ایمان پر خاتمہ سب کا عطا فرمائے, بری موت سے بچائے, نزا کی سختیاں آسان فرمائے. اللہ تعالی ہم سب پر نظر کرم فرمائے. ہمارے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے, اور آخر میں اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی لیں گے مبلغین سے. اور ایک جو امپورٹنٹ پروٹیکشن آف فیتھ کا آپ مدنی پھول لے سکتے ہیں, وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, یعنی کہ بیعت کرنا ہے, ڈسائپل بننا ہے. الحمدللہ مدنی چینل پہ وقتاً فوقتاً آپ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں میں دیکھتے بھی ہیں کہ بیعت کرواتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین, ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ جو علماء نے بیان کیا ہے, کسی نیک کے ہاتھ میں, پیر
कामिल के हाथ में हाथ देना यानी कि बैत करना है। आज के इस दौर में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की अजीम मुशान शख्सियत हमारे सामने है, परहेजगारी, तकवा, और उनके मुरीदीन की 8-8, 10-10 साल के बाद कब्रें खुलती हैं तो कफन भी सलामत होता है और जिस्म भी सलामत होता है। आपके सामने हैं कितने मुबल्लिगीन अमीर अहले सुन्नत के मुरीदीन जो हैं कि बारिश की वजह से किसी वजह से कब्र खुल गई और देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह कफन भी सलामत है और जिस्म भी सलामत है। तो ये किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देने का की बरकतें भी जाहिर होती हैं। तो मुरीद होना चाहते हैं तो मदनी जो हमारी वेबसाइट है उस पर जाकर भी मुरीद हो सकते हैं। मदनी मुज़ाकरे के अंदर लाइव अमीर अहले सुन्नत जो है वो मुरीद कराते हैं और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद बनाते हैं। और मेरे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तमाम अपने मुरीदीन को जन्नत में दाखिल ना करा दूं। बड़ा अच्छा मौका है। एक मदनी फूल तो ये मिला कि हमें किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना है ताकि हमारा ईमान, और अच्छों की सोबत वैसे ही बचाती है। तो ये भी है ना क्या नफीस भाई, अच्छों की सोबत होती है तो फिर पीर कामिल की तो बात ही अलग होती है, अच्छों की सोबत भी बचा लेती है। बलम बिन बाउरा का हाल देखें और असाबे काफ के कुत्ते का हाल देखें, है बिल्कुल कैसे दोनों के अगर आप रख के चलें तो कैसे हमारे सामने है कि सिर्फ उनकी निस्बत अच्छों के साथ चलने की वजह से वो जन्नत में जाएगा। और बलम बिन बाउरा जो था तो माज़अल्लाह उसने जो है अल्लाह के नबी के खिलाफ दुनिया की लालच में आ गया। हालांकि क्या था कि दुआ के लिए हाथ उठाता था, हाथ बाद में नीचे आते थे, दुआ पहले कबूल होती थी, मुस्तजाब दावा था, है दुआएं कबूल होती थी उसकी। लोग उसके बाद दुआएं कराने आते तो बैठता जमीन पर था, लोहे महफूज पर नजर होती थी क्या लिखा हुआ है। 12,000 उसने अगर दुआतां पईयां होनी सी, दुआ तो लिखने वालियां जी। ते ओ वाकया मैं थोड़ा रिवाइज करी कि ने शायद साबिकाफ वाला जो तुम बयान किया, देखो वो भी ईमान बचाने वास्ते है जी। उस वक्त में बादशाह वो आना नहीं मारी इबादत करो पूजा करो ना है नहीं, इन वाकयात होने सामने इस वास्ते आने ने कुरान ते किस्से नाल भरिया वा, इससे मारियो वो किस्से बयान किते गए ऐसे कि वाकई जेड़े सच्चे वे जी जी। ते ओ टूरी पे कुछ जवान से आह लगे कि भाई नहीं ऐसा जरा आहना ने ठीक नहीं, अल्लाह से नहीं कहा, उसकी इबादत करनी चाहिए। टूरी पे रस्ते चो एक बकरियां चराने वाला सा, वो आना मैं भी दूसरा नाल और जुलियत नाल कुत्ता भी टूरी पिया ते बारे लंबा वाकया कुत्ते क्या है ने तू मतलब कि जरा तो उस फिर गला चलो गया चले। अच्छा तुसा बहुत अच्छी गल की, देखो 309 साल वो लेटे रहे, ठीक है ना, उन्होंने कपड़े गंदे हुए ना, उन्होंने नाखन बदे ना, दाड़ियां बदियां, हर चीज उसने पैसा भी उसने ही साफ सुथरा। लेकिन असल गल जी तुसा की वो कुत्ता भी आहने जिसले हर साल उन्होंने करवट बदलने से ना, कुत्ते नहीं अच्छी बदलने से। अच्छा चलो उन्होंने तो वली से उन्हें कि खाने पीने से कौन, कुत्ता क्या खाना पीना सा, वो किस तरह जीना रहा इतना अरसा। क्या बात, वो ये कि जदों वलियां ने संग लगी जा सुना तो कुत्ते भी जड़ा ना फिर उन्हें रंग चढ़ी जाने, और फिर रंग ही क्या चढ़ने तो तखने नहीं हो कुरान च नमाज पढ़ने होना फर्ज है ना, पढ़ना किरात करना, एक लफ्ज ने 10 ने किए। इस कुत्ते ने तय बार बार अल्लाह जिक्र किया, अल्लाह अल्लाह, उन्हें ऐसा 4 हुसन 5वां कुत्ता, उन्हें ऐसा 5 हुसन 6वां कुत्ता, उन्हें 6 मतलब बार बार क्या भाई जिक्र, उसका जिक्र भी उसके बैठने का अंदाज भी मेंशन है कुरान में। कल में हम बात तो राज बिल वसी तो उनके यानी अपनी कोनियां रखी तो बैठा हुआ, क्या वजह है सारी कुरान मेंशन कर रहा है कुत्ते का, और आप करें, आप क्या वजह क्या थी ये तो बताना चाह रहे हैं कि नेक की जो सोबत होती है ना ये बड़ी जबरदस्त चीज है। तो और फिर पीरे कामिल मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो वही हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब इंसान मर रहा होता है ना तो दुनिया में जो उसके दोस्त होते हैं ना वो उसके उनके सामने आते हैं उनकी शक्ल में, और ये भी रियलिटी सामने। अब जो दुनियादार होगा जब वो मर रहा होगा तो दुनिया वाले आएंगे, और जो दीनदार होगा मजहबी रिलेटेड होगा तो जब वो मर रहा होगा तो मजहबी लोग उसके आसपास आएंगे। दुनिया में भी प्रैक्टिकल हमें सामने मिलता है। तो हमें अपनी आखिरत बेहतर करनी है, हमें बुरी मौत से बचना है तो हमें अच्छों की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी। हमें किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना पड़ेगा ताकि हमारे ईमान की हिफाजत हो। और भी बहुत सारे जरिए हैं जो ईमान की हिफाजत के। हमारे पास एक और क्लिप भी मौजूद है लेकिन पहले एक मदनी फूल लेते हैं, हमारे वसीम भाई कुछ फरमा रहे हैं। जी बापू, so alhamdulillah we spoke about a good company, but on the other hand those people
that have bad company. Now it's mentioned that Sayyidina Allama Jalaluddin As-Suyuti rahmatullah alayhi has reported that a person was in the pangs of death. So someone asked him that recite the kalma. This person said that I am unable to recite the kalma because I used to have the company of people that would speak ill of Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu anhu and Sayyidina Farooq Azam radiyallahu anhu. Now we've spoke about good company, but if our company is bad today, we sit with those people that speak ill of the Sahaba, then what's going to happen to us? In other words, Allah Hazrat Rahmatullah alayhi has said that a bad friend is even worse than a snake. Why? Because the snake, he will only take your life, but a bad friend could be the reason for your iman being destroyed. मुनीब आप कुछ फरमा रहे थे? शेर है, उसने खा लिया, जान चली गई ना, लेकिन ये जो बुरा दोस्त है ना, ये जान भी लेगा और ईमान भी लेगा। असल चीज तो हमारे पास है ही ना ईमान। ईमान के ऊपर तो आस है कि नबी करीम अलैहि सलाम की शफाअत हमें मिलेगी, लेकिन उस शफाअत कुबरा हासिल करने वास्ते आज ईमान ते मरना जरूरी है। शफाअत कुबरा सिर्फ इना वास्ते है, मोमिना वास्ते, जो दुनिया तो ईमान दी हालत ना जान गए। ते आज तुसी अपने आप नु बचा लो, ये सारे ना एक मिसाल है, लेकिन इस मिसाल नु मैं इस पासे लेकर आवांगा कि आज दा दौर ऐसा, जैसे गालिबन बिलाल भाई ने गल अर्ज कीती सी कि फितने दा दौर है, ते मैं इसनु इस तरह अर्ज करांगा, इट चुको तो थले नवा फितना निकलना। ऐसा दौर है, जो दरवाजा तुसी खोलो पिछो नवा फितना निकलेगा। किधरे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दी शान ऊपर गुस्ताखी की जा रही है, किधरे अहले बैत दी बारगाह दे विच हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किधरे अज़वाज मुताहरात दी बारगाह दे हल्के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी जावे ते बंदा जावे किथे, ते पीर साहब फरमांदे ने मदीने जावे। तो जो तुसी गल अर्ज की फरमाई ना कि पीर साहब दामन फाड़ लो, दावत इस्लामी बहुत बड़ी छतरी है। आज उस छतरी दे थले पीर साहब दामन फाड़ लो, अकीदा भी बचिया रहेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज़ां भी ठीक हो जाएंगियां, वुज़ू भी ठीक हो जाएगा, गुस्ल भी ठीक हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने सब कुछ ठीक ही ठीक है। हमारे पास इंशाल्लाह एक और पैकेज भी है और उसकी तरफ भी चलते हैं हम और मदनी फूल लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त गैदरिंग की बात हो रही थी, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो चैनल है ना, ये भी एक सोबत है, ये याद रखिएगा। ये आप जिस चैनल पे बैठे हैं, ये सवाब वाला चैनल है, ये नेकियों वाला चैनल है। ये आपको मक्का दिखाता है, मदीना दिखाता है, मदीने के गम में रुलाता है, ईमान की हिफाजत की बात करता है, नेक लोगों की बात करता है। इसके वैर ही आगे पीछे कुछ और ऐसे चैनल होंगे जो पता नहीं आपके ईमान को बर्बाद ना कर दे। मतलब माज़अल्लाह ऐसे ऐसे ड्रामे, स्टेज शो, ऐसे ऐसे टॉक शो होते हैं, डिबेट शो होते हैं, जिनमें माज़अल्लाह कुफरियात बके जाते हैं, रब की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं और मजाक उड़ाया जाता है। कभी जन्नत का मजाक, कभी जहन्नम का मजाक, कभी फरिश्तों का मजाक, कभी हुरों का मजाक। ये सारी चीजें भी कुफरियात में आती हैं। बहुत जरूरी है ईमान के बारे में नॉलेज हासिल करना। मदनी चैनल के नाज़रीन प्लीज कोशिश करें, वो किताब पढ़ें, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब और अकायद की ऐसी किताब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से वेबसाइट से आपको मिलेंगी, जो आपका ईमान बचाएंगी भी और आपके ईमान को मजबूत भी करेंगी। आइए एक निगरानी शुरा का क्लिप हमारे पास मौजूद है, उसको देखते हैं इंशाअल्लाह। कौन से कलिमात ऐसे निकल जाते जिससे ईमान बर्बाद हो जाता है? कलिमात कुफ्र। अल्लाह के मामले में ऐसा कौन सा कलीमा निकल जाए जो मेरा ईमान बर्बाद कर दे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामले में ऐसी कौन सी बात मुंह से निकल जाए जो मेरा ईमान बर्बाद कर दे? इबादत के मामले में, अकायद के मामले में, दीगर मामलात में ऐसी कौन सी बात मेरी जबान से निकल जाए? कुरान के मामले में, सहाबा के मामले में ऐसी कौन सी बात मेरी जबान से निकल जाए जो मुझे गुमराही के गहरे घड़े में डाल दे, या खुदा ना खास्ता मुझे कुफर के अंधेरे में डाल दे, मुझे कानों कान पता तक ना चले कि मेरा ईमान बर्बाद हो गया, मुझे पता ही ना चला। अरे ऐसी जहालत किस काम की कि मेरा ईमान बर्बाद हो जाए, मुझे पता ना चले। यहाँ पर घर में फौतगी हो जाती है, ऐसा बकता है कि ईमान हाथ से चला जाए, माल जल जाता है, खेती जल जाती है, गोदाम जल जाता है, ऐसी बकवास कर जाता है मुसीबत पड़ने पर कि ईमान बर्बाद हो जाए बंदे का। अल्लाह पर एतराज करता है और तरह तरह की बातें करता है, अल्लाह ताला पर ऐब लगाता है। माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह। कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब में पढ़े, पता चले ईमानियात की अहमियत कितनी है। ईमान की याद रखिएगा, जन्नत में वही जाएगा जो ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। जो ईमान जाया कर बैठा, जो कुफर पर मरेगा, उसके लिए जन्नत नहीं है, उसके लिए हमेशा जहन्नम है। अपने ईमान की परवाह होनी चाहिए, अपने ईमान की फिक्र होनी चाहिए, ये डर और खौफ होना चाहिए। जिस तरह हम तवे पर रोटी रखने के बाद किस तरह गौर किया जाता है कि रोटी जल ना जाए, उस रोटी की आग से हिफाजत की जाती है, इस तरह इससे बढ़कर हमने अपने ईमान की हिफाजत
اس مردود شیطان سے کرنی ہے کہ وہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ کر دے اور ہم غفلت میں نہ رہ جائیں. ایسا کلمہ ہمارے منہ سے نہ نکل جائے کہ جو اللہ نہ کرے ہمارا ایمان برباد کر دے. بڑی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف آپ کے سامنے ایک ذائچہ رکھ رہا ہوں, ایک جائزہ رکھ رہا ہوں, ایک خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ ذرا غور کر لیجئے. ہماری جہالت کے بارے میں غور کیجئے, ہمارے علم کی کمی کے بارے میں غور کر لیجئے, اور اس کے جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں اس پر غور کر لیجئے. کیا مثال دیے نگران شورا نے کہ جس طرح روٹی جلنے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ روٹی جل نہ جائے, اپنے ایمان کو بچانے کی بھی ہماری کوئی فکر ہونی چاہیے. بہرحال بلال بھائی سے مدنی پھول لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہمارا ایک اور بھی پیکیج موجود ہے, انشاءاللہ اس کی طرف چلیں گے. Bapu, we will listen to Naat Sharif for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and no doubt our hearts inclined to Medina. Brothers are phoning for supplications. Can we to go to Medina Sharif, right? Now, let us take a reality check on our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If we listen to this next narration and ponder over this fact, place our hand on our heart and truly see how much love and dard we have for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, how much care they have for the protection of our iman. It has been stated in Ruh al-Bayan that once Shaitan, he came into the court of the Prophet ﷺ in disguise with a water bottle. And what did he do? He said that I sell this bottle to people at the time of their death in exchange for their iman. After listening to this, our beloved Master ﷺ began to cry profusely. They wept to such an extent where the Ahl Bayt, the blessed family members around them, also began to cry. After listening to the reply of Shaitan, what did he say? He said that I sell this water bottle to people at the time of their death in exchange for their iman. And what happened? Allah subhanahu wa ta'ala sent a revelation to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, stating, "O my beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't be sad. I protect my servants at the time of their death from the satanic deception." And the point I'd like to mention here is, look how much pain, how much you can say inclination our beloved Master sallallahu alaihi wasallam and worry they had for our iman. But unfortunately, if you look at the state of ourselves today, how much do we care about our iman? Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam state is such that they are crying profusely, and the effect of that is family members are also beholding this vision and they are also crying. But today we do not cry over our own state. And another point to mention here, Bapu, is that if we just sincerely look at Dawat Islami, is this environment in any way or form taking us away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala? No, in no way. So why do we in our heart, in our nafs as well, why do we always turn away from the invitation which Dawat Islami gives us to watch Madani Talan, to watch Madani Mudhakara, to attend the weekly gatherings? It's a point which we can analyze and understand very simply. Somebody and the organization who is inviting us towards the obedience to Allah and to the obedience to the Prophet ﷺ, to protect and save our iman, where it's not going to benefit us, it's not our personal, it's not going to benefit us in terms of our personal gain, right? No doubt we will attain good deeds for this. But it is each individual's own journey that he goes through in life. He has to pass away upon iman. But Dawat Islami is caring for us in so much. But the question for us viewers and for us listeners is, why are we so against this invitation of Dawat Islami? بلال بھائی نے کیا, میرے خیال میں ناٹ آلویز ایسا ہوگا. ماشاءاللہ لوگ انویٹیشن ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, مدنی چینل دیکھ بھی رہے ہیں, فیڈ بیک آ بھی رہے, ہزاروں لاکھوں میں جو تبدیلی آئی ہے. لیکن وہ یہ کہ آپ صحیح کہ کچھ آتا ہے پھر تھوڑی دیر کا پھر چینج ہو جاتا ہے. دل ہے نا, قلب بدلتا رہتا ہے. تو وہی صحبت جو ہے وہ تھوڑا چینج کر دیں گے, اور اب بھی ہوتا ہے کہ ریموٹ چینج کر دو, چینج نہیں کریے گا, آخر تک دیکھیے گا اور اس کے بعد بھی دیکھتے رہیے گا. تو چینل بدلنے کی ہے نا, تو یہ بھی اندر ایک گندگی صاف نہیں ہوئی ہے ابھی تک. مطلب ہمیں وہ چیز دیکھنے میں مزہ نہیں آ رہا جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے, جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے. تو پھر اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. بہت پالش کی ضرورت ہے, بہت حاجت ہے اپنی ریکٹیفیکیشن کی. ہمارے پاس کچھ اوراد ہیں جو کہ برے خاتمے سے بچاتے ہیں اور اچھے خاتمے کی طرف. Once a person came in the court of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman, and he requested to do dua for him.
اور کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کے جو ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہو. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ said recite 41 times یا حی یا قیوم لا الہ الا انت. تو آپ بھی نوٹ کر لیں 41 ٹائم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 ٹائم ڈیلی ان دا مارننگ ود درود پاک ان اسٹارٹ اینڈ اینڈ. یہ ہمارے امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ جو ہمیں وظیفے دیے ہیں, وظائف دیے ہیں, ان کے اندر بھی یہ ہے کہ مارننگ میں ہم فجر کے بعد 41 ٹائم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت ہم پڑھتے ہیں 41 ٹائم. اس کے علاوہ بھی اور بھی وظائف ہیں. ایک شجرہ شریف یہ بھی ایک دعا لکھی ہوئی کہ صبح تے شامی 3 باری پڑھیا جائے اس دعا کی. کیا اسی کہ لکھا ہوا نے دین ایمان جان مال بچے سب اللہ نے حفاظت چاہیے جیسے وہ بھی اس شجرہ شریف موجود آ. تے او 3 دفعہ صبح نا مطلب یہ آ کہ ادھی راتی صبح نا صبح جڑی فجر نے ٹائم ختم ہونے سے پہلے پڑھنا 3 باری. اس کے فجر کی نماز صبح پڑھیا تو شامی اسی زور نا ٹائم شروع ہونے سے بعد مغرب نے ٹائم سے پہلے 3 باری پڑھ سو انشاءاللہ. دیکھا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا جا سو وہ وظیفہ ہے 3 باری پڑھنا ہے. بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بڑا آسان ہے یہ, بلکہ اچھا بندہ کار پڑھنا رہے تو باقی کی سنی یاد ہو جاسی. جی جی بالکل. یہ اس شجرے شریف کے اندر بھی ہیں اور بھی وظائف ایمان کی حفاظت کے لیے. وسیم بھائی بھی کچھ فرما رہے تھے. Bapu Rukhneshwar Haji Abdul Habib Atari mentioned a beautiful Madani pool in regards to, he says, every day continue to recite the Kalma Sharif. Every day continue to recite the Kalma Sharif. Because the thing that you continue to say, when you're going through a hardship, automatically you say that thing. If we continue to recite the Kalma Sharif, inshallah, at that time of death, when the angel of death comes to capture our soul, inshallah, if we have this habit of reading the Kalma today, inshallah, we will read the Kalma Sharif at that time, inshallah. MashaAllah. While going to sleep, recite Surah Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun daily after all your awrad. یعنی کہ پہلے تمام وظائف پڑھ لیں, سونے کی دعا پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, جو بھی پڑھ لیں, اور اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں. آفٹر دیٹ, ٹھیک ہے نا, سورت الکافرون پڑھنے کے بعد ڈونٹ کیا کہتے ہیں ٹاک کر, کسی کے ساتھ ٹاک نہ کرے, بات نہ کرے. اف نیڈ بی دین ریسائٹ سورہ کافرون اگین آفٹر یو اسپوک, ایز دا اینڈ شوڈ بی اپون اٹ سورہ کافرون. انشاءاللہ یور اینڈ ول بی آن ایمان. یہ بھی لکھا ہوا ہے وظائف کے اندر ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک ہے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے. میں ایک گل عرض کراں گا, تسی وسیم نے جو فرمایا نا یوز ٹو ہو جائے, بندے دی عادت بن جائے. اسی اج اگر 100 وظیفے بھی دس دئیے نا تے مدنی چینل دے ناظرین جدوں تک اپنے آپ نو یوز ٹو نہیں کرن گے نا, اس ٹائم تک عادت نہیں بنے گی. ساڈی عادتاں بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں. وہ جو یعنی اتنی گالیاں دینے دی عادتاں ہو گئی نا کہ بندہ گفتگو دے وچ یعنی ہر سینٹنس دا آخر یا مڈل یا سٹارٹ گالی نال ہوئے گا, کیونکہ عادت بن گئی. میں ایک بڑا زبردست واقعہ سنیا. وہ کہندے سن انہاں دے کسی دوست دا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہاسپٹل سن, تو ڈاکٹر نے آکھیا کہ بندہ نا کافی دنوں تک نا کومے دے وچ رہے گا. کومے تو پتہ تانوں بالکل بے حس بے یار و مددگار لمحہ پیا. کہندے نے پورا باڈی اون دے کومے دے وچ ہے لیکن اون دی انگلی اس طرح چل رہی ہے. تو میں بڑا پریشان, میں کہ اے کی ہے, پورا جسم کومے دے وچ, انگلی کو چک. ڈاکٹر کہندے سی خود حیران. جب فیملی ممبرز کو پوچھا نا, کہندے نے تسبیح پڑھن دی عادت سی. کیا بات, ایسی عادت بن گئی اس بندے دی کہ کومے دے وچ ہے, نیم موت ہے تقریباً, ادھی تو زیادہ موت ہے, کچھ نہیں کر سکتا, صرف سانس چل رہا ہے بس, لیکن انگلیاں چل رہی ہیں. ساڈی ایسی عادت نہیں ہو سکنی کہ عادت اسی یوز ٹو ہو جائیے مسجد جلدی جان واسطے, اسی یوز ٹو ہو جائیے قرآن دی تلاوت کرے بغیر گھروں نہیں نکلیں گے. کیوں جی یوز ٹو ہو گئے. اسی یوز ٹو ہو جائیے اذان تو پہلے مسجد چلے جائیے. اسی یوز ٹو ہو جائیے کہ تسبیح کھو جائے تو لگے موبائل کر رہ جائے نا تو واپسی جانا ہے موبائل چکن واسطے. تسبیح پتہ نہیں کتنے پئی ہے, پتہ نہیں چلنا, کیونکہ اسی یوز ٹو نہیں ہے. اسی اپنی عادتاں چنگیاں کر لی, یقین کرو کمال ہو جائے گا. پھر کیا بات ہے, بڑا زبردست مدنی پھول دیا. بالکل تسبیح لینے کوئی بھی گھر نہیں جاتا ہے, موبائل لینے ضرور چلے جاتا ہے. ایک اور بڑا ایزی تفسیر ساوی کے اندر ہے, بہت ہی آسان مدنی پھول ہے, اور یہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو بڑا ایزی ہے. اور نام وہ کیا ہے, تفسیر ساوی, the one who would remember the name of سیدنا خضر علیہ السلام. بڑا آسان ہے یہ, میں نے بھی دعوت اسلامی کے مدنی مال میں یاد کیا تھا. یہ تو سوال رکھنا ساگلی چلے نیکسٹ ٹائم رکھیں گے. فیض ابھی بھول جا کے وہ کھانا یاد نہیں ہوتا, انشاءاللہ پوچھ لیں. Name of Sayyidina Khizr alayhi salam along with his kunya, father name and title. Inshallah he will have an end with Iman. His name along with his kunya, father name and title are as follows.
ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، یہ ان کا پورا نام ہے. پہلے جو تھا وہ ہم پڑھتے تھے آخر والا جو ہے خضر جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے، ابو العباس بلیہ بن ملکان تک تھا. اب جو اس میں لکھا ہوا آخر تک ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، تو الخضر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ملا کر پڑھنا چاہیں تو نہ یاد رہا تھا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان. آپ دیکھیں نا ان ناموں کو یاد کرنے کی برکت بھی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. پیکیج اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami. It's arrived to rectify the people. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of قرآن تو سب کو پڑھنا چاہیے نا، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. قرآن بھی پڑھے اور دنیا کی تعلیم بھی پڑھے، میتھ بھی پڑھے، سائنس پڑھے، بالکل اردو پڑھے، انگلش پڑھے، بائبل بھی پڑھے، سب پڑھے، لیکن ساتھ سے قرآن ضرور پڑھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's all over the world. To meet the religious and worldly needs of our brothers in Thar, support Dawat-e-Islami. Prophet. It's all over the world. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے تھر کا جو ریگستان ہے، وہاں پہ تھے ہم، اور یہ وہاں پہ بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. آپ سے مدنی التجا پہلے بھی تھی، پلیز سپورٹ دعوت اسلامی ٹو میٹ دا ریلیجیس اینڈ ورلڈلی نیڈز آف آور بردرز ان تھر. سپورٹ دعوت اسلامی تاکہ مزید اسکول وہاں پہ کھولے جا سکیں، دارالمدینہ وہاں پہ کھولے جا سکیں، مساجد مدارس کھولے جا سکیں. ویل جو کنویں ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے ہمیں پچھلے دنوں جب ہم نے کلپ چلایا تھا تو کنووں کے اور مسجد کے حوالے سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے دیے بھی ہیں. مزید مساجد بنانے 4000 ولیجز ہیں وہاں پر، 4000 گاؤں ہیں، ان سب میں دعوت اسلامی انشاءاللہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کنویں بھی کھودیں، وہاں پہ کھانا بھی کھلائیں، اور فری میں کھانے کی دعوت اسلامی انتظام کرتی ہے. ساتھ میں ان کی ورلڈلی ایجوکیشن کے لیے بھی دعوت اسلامی سسٹم لگا رہی ہے. تو آپ سے مدنی التجا ہے تھر کے مسلمانوں کے لیے ضرور تعاون کریں. ہماری مجلس سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس نمبر کے اوپر میسج کر سکتے ہیں اگر آپ نے کنواں بنوانا ہے. ویسے بھی افضل صدقہ پانی دینے کا ہوتا ہے، تو مسجد بھی بنا دیں، مدرسہ بنا دیں. کسی بچے کو آپ عالم حافظ بنانا چاہتے ہیں، اسکولنگ سسٹم تھر کے اندر کے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہماری لائنز اوپن ہیں. آئیے مدد کرتے ہیں تاکہ تھر کے غریب مسلمانوں کو بھی ہم بیسک نیسیسٹیز اور فیسلٹیز جو دنیا کی ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکے. یہ دعوت اسلامی ہے جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ دھومیں مچا رہی ہے. اس وقت جو ہمارا آج کا کوشچن تھا، انشاءاللہ آخر میں وظیفہ بھی پہلے وظیفہ لے لیتے ہیں اور پھر کوشچن لیں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے سکسیس اینڈ ایز ان جرنی، یعنی آپ سفر کرتے ہیں نا وہ آپ کا کامیاب بھی ہو جائے اور آپ کے لیے ایزی بھی ہو جائے. منیر بھائی بڑی دور سے سفر کر کے آئے، 1.5-2 گھنٹے ٹریفک میں. منیر بھائی آپ بھی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے، میں بھی جرنی میں ہوتا ہوں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں سفر میں، سفر ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. ریسائٹ لا الہ الا اللہ 11 times before going on the journey. inshallah azza wa jal you will attain easiness in your travel. بڑا آسان ہے، 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے جرنی شروع کرنے سے پہلے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سفر آسان ہو جائے گا. آخر میں انشاءاللہ میں اس کو ایک مدنی پھول، ہمارے سلسلہ بالکل ٹائم ختم ہے. Ji Bapu, I would just like to reiterate the point that what Sayyidina Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi said, that in order, if you would like to remain safe from a bad end, we need to spend our time in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, spend our entire life in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And
we need to also check our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We have jazba, we have passion, but also this does require action as well. So do not leave performing our obligatory actions. Perform tawbah in abundance, istighfar, and the three conditions for tawbah: one must admit to the sin, one must feel ashamed of it, and then one must make this promise to Allah subhanahu wa ta'ala that he will never commit it again. So with this way, inshallah, true tawbah and true repentance we will find within us. MashaAllah. Shah ji, jis wale ایمان کی گل کی جائے نا پھر انہوں لوگوں نے گلاں کرنی چاہیے جنہیں واقعی ثابت کیتا ایمان کا. میں تو ایک جڑا واقعہ پڑھنا واقعات تو اور بھی بہت ہوئے لیکن یاد کرو صحابی رسول کولے بالی تے جی بلنے کولیاں پر ہاتھ نہیں لگنا کولیاں پر لٹائی چھوڑنے سے انہوں کی کنڈی پار تو کولے انہوں نے چربی پگھلنی سی تو اس نال بجھنے سے کولے ٹھنڈے ہو جاتے تھے. کولے بجھنا ٹھنڈے تاں ہی ہونے سے انہوں نے چربی تے پچھو ماس گلی تے اس پٹانا سا. ایمان تو انہوں لوکاں سے پھر بھی آنے سے اللہ اکا اللہ اکا. آج اساں پنکھے ایئر کنڈیشن گڈیاں مکان لیکن ایک بھی سنیا کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے نہ ایک بھی آ کے نمازیں سستی. ایسا کہ دیکھنا چاہیے نا وہ لوگوں کو بھی تھے سی نا اس دنیا چل نا انہوں نے بھی ایمان تھے وہ بھی کلمے پڑھنے سے اسے نبینا اسے اللہ پر یقین سا وہی دین ایمان انہوں نے سا. ایسا کہ آج کیا ہو گیا انہوں نے جو تکلیف حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپر سے ہمیں تو کوئی قربانی دینی نہیں پڑی انہوں نے قربانیاں دی تھی. ہمارے لیے تو بڑا ایزی ہے دین کو فالو کرنا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. آمین. But there's one misconception out there. That brother, look, I was born as a Muslim, I'm going to die as a Muslim. And maybe this is one reason why people, they think that, look, I'm going to die as a Muslim, it's okay for me. But I would just like to come back to the point of Fees by mentioning at the start, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the summary is that there's 4 categories of people. Number 1, they were born as Muslims and they will die as Muslims. And Allah Azza wa Jalla has allowed us to be born as Muslims. May Allah Azza wa Jalla allow us to die as Muslims. The second one is they were born as non-Muslims and they will also die as non-Muslims. The third one is they were born as non-Muslims, but alhamdulillah they will accept Islam and inshallah they will die as Muslims. But the fourth one is very critical, that they were born as Muslims, but at the time of death their iman will be snatched and they will leave this world without iman. So may Allah Azza wa Jalla save our iman and allow us to take our iman into our grave inshallah. میں کنکلوژن ان الفاظ دے وچ کراں گا کہ اج دے دور دے وچ کوئی بھی نہیں چاہے گا دیکھو اج اسی زندہ ہیں تے الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال اسی مسلمان ہیں تے اسی ساڈی خواہش ایہی ہے تے ایہی ہونی چاہیے کہ اسی مسلمان دنیا تو بالخیر ایمان اپنا سلامت لے کر جائیے. اون دے اے ٹارگٹ اچیو کرن واسطے سانو محنت کرنی پے گی. ایک محنت اون دے وچوں اے وے کہ اپنی صحبتاں نو اپنی مجلساں نو پاکیزہ کرو تے جس جگہ تے تسی جا رہے ہو نا او چوز کرو کہ تسی کیڑی جگہ تے جا رہے ہو. یعنی کسے جگہ تو جان تو پہلے نا بس ایک گل اگر اسی سوچ لئیے نا کہ اگر اس جگہ اوپر میرا جنازہ اٹھیا تے لوکی کی کہن گے, لوکاں نو دکھان واسطے نہیں, لیکن ایک چیز ہوندی ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا دے وچ اچھا بن کے جیواں تے میں دنیا تو اچھا بن کے جاواں. وہ ہے نا کہ جو دنیا تو چلا جاوے تے لوگ کہن کہ بندہ چنگا سی, اس دا مطلب بندہ چنگا سی, تے دنیا چلا جاوے لوگ کہن بندہ پیڑا سی, اس دا مطلب بندہ پیڑا سی. تو کوئی بھی مدنی چینل دے ناظرین دے وچوں ساڈے وچوں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسے دا جنازہ سینما گھر تو نکلے, کسے دا جنازہ کسی میوزک کانسرٹ تو نکلے, کسے دا جنازہ کسی غلط جگہ تو نکلے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسی ایمان و عافیت دے نال ساڈا جنازہ مدینہ منورہ تو اٹھے, مسجد تو اٹھے, ایمان دی قرآن پاک دی تلاوت کر دے اٹھے, ذکر و دعا کر دے اٹھے. اللہ پاک ساڈا سارے دا ایمان سلامت رکھے. اگر آپ ایمان سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو موڈسٹی اختیار کریں, حیا اختیار کریں. جو بے حیا ہوتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. یہ اموڈسٹی جو ہے نا, جو آج کل نعرے چل رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, بہت کچھ ہوتا ہے, ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں, بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. یاد رکھ موت آنے والی آئے گی, ایک دن روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے,
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. دنیا سے جانا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کریے. اللہ میرا اور آپ سب کا ایمان حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.